سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کیں اور بتایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے حصے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، سرائیکی ہے، پتہ نہیں قسموں کی قسمیں نکلی ہوئی ہیں۔ غریب اس چکر میں ہے کہ امیر بن جاؤں، امیر اس چکر میں ہے کہ غریب کو نیچا دکھاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی، اور قیامت کے دن ان 3 حصوں میں انسان ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دیکھو کہ میں ان قسموں میں سے کون سی قسم میں ہوں۔ لوگ وہ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کا وزن ان کی برائیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رائے بنڈ جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف۔ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، تو یہ ہے السابقون السابقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ۔ اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی؟ یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسحریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت۔ قرآن کہہ رہے ہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ اکواب و اباریق و کأس من معین، یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آب خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے۔ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں۔ تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وحور عین،
حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی۔ ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں گی۔ آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بھائی یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے جو مذہب مخالف لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے، سیکولر نظام کو، سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکچولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا، پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے۔ کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے۔ تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو۔ مجھے بتاؤ دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا۔ یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنی دفعہ بیان کیا، انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا، فری میں پلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا۔ ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں، ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی، ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے، ہمارا خیال کیا۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ہم غیرت مند لوگ ہیں، جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ غیرت مند تھے نا۔ موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے۔ آپ غیرت مند تھے، آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا، حالانکہ وہ تو مسافر تھے، ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا۔ لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ، جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا۔ تو میرے بھائی، جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے، بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے، فحش فلمیں، سود، بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر، دولت پیسہ۔ ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، غربا مساکین کو کھلائیں۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ
ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا, یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے, اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں. حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا, اسے تو سب جوڑتے ہیں, بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو. لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا, دولت کا تھوڑی ہے. لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے, ان کے رشتے ختم ہو گئے ان کے یہاں. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے, رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا. بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے, باپ اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے. بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے, کسٹمر بہت اچھا ہے, شوہر اچھا نہیں ہے, بیوی اچھی نہیں ہے, وہ عورت وفائیں نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں, ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, روزے رکھنا آسان کام ہے, ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے, جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو, 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے, صبح سحری میں اٹھنا, ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا, پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی, ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے وہ, کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار. اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا, نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کیا بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم, کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی, کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا, کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا.